نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صدق الله. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عصر کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملحوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. گزشتہ کل مقصود طریق پر بات چل رہی تھی کہ جو اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے تو یہ طریق کہلاتا ہے، سلوک کہلاتا ہے، اور اس راستے پر جو چلنے والا ہے وہ سالک کہلاتا ہے. تو اس راستے کو طے کرنے میں انسان کی نیت کیا ہونا چاہیے، اس کا مقصود کیا ہونا چاہیے، اس پر بات چل رہی تھی. اس میں پہلی بات یہ عرض کی گئی تھی کہ مقصود سلوک رضائے حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ایک ایسا عمل ہے کہ ہر کام میں مطلوب اور مقصود ہے. نماز ہے تو اللہ کے لیے، روزہ ہے تو اللہ کے لیے، قربانی ہے تو اللہ کے لیے، صدقہ خیرات زکوٰۃ ہے تو اللہ کے لیے، حج ہے عمرہ ہے تو اللہ کے لیے. یعنی ہر کام کے اندر صحیح نیت کا کرنا، اور پھر اس عمل کے دوران، اس عمل کے درمیان اپنی نیت کی تجدید بھی کرنا، کہ بار بار اس کی تجدید کرے کہ یا اللہ یہ کام میں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں. کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عمل کے درمیان میں کبھی نام و نمود آ جاتا ہے، یا شہرت کا خیال آ جاتا ہے، دکھلاوا آ جاتا ہے. تو ڈرنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ عمل تو نیک کر رہا ہے اور اس میں کوئی ریا آ گئی، دکھلاوا آ گیا، یا اس میں مقصود جو ہے مخلوق کی رضا، اس کا قصد کر لیا، مخلوق کی رضا کا قصد کر لیا، تو ظاہر ہے کہ یہ تو شرک میں مبتلا ہو گیا. عمل کرنا چاہیے تھا اللہ کے لیے، کر رہا ہے مخلوق کے لیے، تو نیت کے اندر فساد آ گیا. اور جب نیت کے اندر فساد آ جاتا ہے، نیت کے اندر خرابی آ جاتی ہے، تو بڑے سے بڑا عمل اللہ کے ہاں ضائع ہو جاتا ہے، اکارت ہو جاتا ہے. کس بنا پر؟ نیت کی خرابی کی بنا پر. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کی اللہ کے سامنے پیشی ہوگی. ایک اس میں عالم ہوگا، ایک اس میں شہید ہوگا، ایک اس میں سخی ہوگا. اب ظاہر ہے کہ تینوں بہت بڑے بڑے کام ہیں، بڑی بڑی نیکیاں ہیں. علم کا حاصل کرنا کتنی بڑی نیکی ہے کہ انبیاء کا وارث ہے. پھر اللہ کے راستے میں شہادت کا پا لینا، کہ شہید کا جو صلہ ہے وہ جنت ہے، اس کے خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے پاتا کہ وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے. اور سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے. لیکن جب نیت کی خرابی اور نیت کا فساد آتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ عالم کی اللہ کے سامنے پیشی ہوگی. اللہ پوچھے گا کیا لے کر آیا ہے؟ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو ساری زندگی دین کی خدمت میں گزار دی، پڑھنے پڑھانے میں گزار دی. اللہ کہے گا کہ نہیں، تو نے اس لیے کیا تھا
کہ لوگوں میں تیری شہرت ہو، شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے، کہ لوگوں کے اندر بڑی واہ واہ ہو کہ بہت بڑا عالم ہے، اور وہ شہرت تو دنیا میں ہو چکی، اب آخرت میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اور حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے۔ کس بنا پر؟ نیت کی خرابی کی بنا پر، کہ نیت کے اندر فساد آ گیا۔ اس لیے مقصود بھی واضح ہونا چاہیے اور نیت بھی صحیح ہونی چاہیے، یا اللہ تیری رضا کے لیے، اس کے علاوہ کوئی اور غرض نہیں ہے۔ اور بار بار اپنی نیت کی تجدید ہونی چاہیے، یعنی نیت کو نیا کرنا چاہیے، اس کی تجدید کرنی چاہیے۔ بھی شہید کی پیشی ہوگی، اللہ پوچھے گا کہ کیا لے کر آیا ہے؟ وہ کہے گا میں نے تو اب تیرے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دیا، دشمن سے لڑا، اسلام کے دشمنوں سے، اور اپنی جان قربان کر دی۔ اللہ کہے گا کہ نہیں، اس لیے نہیں کیا تھا، اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں تیری شہرت ہو، یہ بڑا بہادر تھا، بڑا شجاع تھا۔ تو تیری شجاعت کے، تیری بہادری کے چرچے وہ تو دنیا میں ہو چکے، اب آخرت میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، بس حکم ہوگا کہ اسے بھی جہنم میں دھکیل دیا جائے۔ سخی جس نے اللہ کے راستے مال خرچ کیا ہوگا، اس کی پیشی ہوگی، اللہ اس سے بھی پوچھے گا کہ کیا لے کر آیا ہے؟ وہ بھی کہے گا یا اللہ تو نے مجھے مال دیا، اور میں نے اس تیرے دیے ہوئے مال کو فلاں فلاں جگہ نیک کاموں میں خرچ کیا۔ تو اللہ کہے گا تو نے اس لیے خرچ کیا کہ دنیا میں تیری شہرت ہو، شہرت ہو۔ آپ دیکھ لیں کہ آج بھی بہت سے کام ہم ایسے کرتے ہیں کہ جس میں نہ چاہتے ہوئے بھی شہرت ہوتی ہے۔ مثلا کسی کو ایصال ثواب کرنا ہے، تو بھئی ایصال ثواب ایک تو پڑھ کر ہوتا ہے کہ کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کر دو، جانی ایصال ثواب، ایک مالی ایصال ثواب، اور دونوں طرح سے کرنا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، کہتے جی کھانا پکا کر جو ہے وہ تقسیم کریں گے، اب پتہ چل رہا ہے جی ایصال ثواب کے لیے 10 دیگیں بن رہی ہیں، لوگوں میں شہرت ہو رہی ہے۔ ارے بھائی کسی کو راشن بھجوا دیا ہوتا، کسی کو پتہ بھی نہ چلتا، کسی غریب کو راشن بھجوا دیا ہوتا، کسی کی نقد مدد کر دی ہوتی، کسی مریض کا علاج کرا دیا ہوتا، اور دل میں یہ نیت کر لی ہوتی کہ اس کا ثواب ہمارے فلاں مرحوم کی روح کو پہنچ جائے، ثواب پہنچ جاتا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلتا۔ لیکن انسان کا جو نفس ہے نا، نفس یہ کہتا ہے کہ ارے پیسہ بھی خرچ کیا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا، تو فائدہ کیا ہوا؟ تو جب اس فائدے کا طالب دنیا کے اندر ہے کہ دنیا کے اندر شہرت ہو، دنیا میں نام ہو، تو وہ تو نام دنیا میں ہو چکا۔ آپ دیکھ لیں کہ محرم آتا ہے تو یہ بازاروں کے اندر بڑی بڑی نظر و نیاز ہوتی ہے، دیگیں بنتی ہے، جانور کاٹے جاتے ہیں، ذبح کیے جاتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ ارے بھائی امام حسین رضی اللہ عنہ کو اگر ثواب ہی پہنچانا ہے، ایصال ثواب کرنا ہے نا، تو خاموشی سے کسی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، نیت کر لو اس کا ثواب امام حسین رضی اللہ عنہ کو پہنچ جائے گا۔ لیکن اس میں شہرت نہیں ہوگی، نام و نمود نہیں ہوگا۔ اب ایک عمل وہ ہے جو ہمارے نفس کو، ہمارے جی کو پسند ہے، اور ایک عمل وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو ہم اللہ کی پسند پر اپنے جی کی پسند کو ترجیح دیتے ہیں کہ خرچ کریں، کچھ مزہ تو آنا چاہیے نا، یعنی کچھ نفس کو لذت تو محسوس ہونی چاہیے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، ہم نے کسی غریب کی مدد کر دی، کسی کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ ہم اتنے بڑے سخی ہیں۔ تو جب دنیا کے اندر شہرت کی، نام و نمود کی نیت ہے، تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ریاکار جب اللہ کے سامنے جائے گا، ریاکار کسے کہتے ہیں؟ دکھلاوے کے لیے عمل کرنے والا، مخلوق کے لیے عمل کرنے والا، جس میں اللہ کی رضا کا قصد نہ ہو۔ تو اللہ کے سامنے جب یہ قیامت کے دن جائے گا تو اللہ یہ کہے گا کہ میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟
جس کے لیے تو نے عمل کیا تھا اس کا صلہ بھی اسی سے جا کر لے لے. یعنی مخلوق کے لیے کیا تھا نا، تو مخلوق سے اس کا بدلہ لے لے، صلہ لے لے، مخلوق تجھے دے گی، میرے پاس کوئی صلہ نہیں ہے. وہاں سے انکار ہوگا کہ تیرے عمل کا میرے پاس کوئی صلہ نہیں ہے. کتنا بڑا خسارہ اور گھاٹا ہوگا کہ اللہ کے دربار سے انکار ہو جائے کہ تیرے لیے کوئی صلہ نہیں، کوئی بدلہ نہیں. اس لیے اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے کہ سخی اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو فلاں فلاں جگہ نیک کاموں میں خرچ کیے، مسجد بنوائی، مدرسہ بنوایا، مسافر خانہ بنوایا، فلاں کام کیا، فلاں کام کیا. اللہ کہے گا کہ نہیں، تو نے اس لیے کیا تیری شہرت ہو، نام و نمود کے لیے کیا، شہرت کے لیے کیا، لوگوں کے اندر مشہور ہو جائے کہ بڑا سخی ہے. تو تیری شہرت تو ہو چکی، دنیا میں تیرا نام بلند ہو چکا، اب آخرت میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے اور حکم ہوگا کہ اسے بھی جہنم میں دھکیل دیا جائے. تو اب اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی بڑی نیکیاں، لیکن نیت کے فساد کی وجہ سے، نیت کی خرابی کی وجہ سے بڑے سے بڑا عمل اکارت اور ضائع ہو جاتا ہے. اسی طرح اس سلوک میں لگنے کے والا، اللہ کی طرف راستہ طے کرنے والا سالک، یہاں بھی نیت کی درستی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اب بہت سے لوگ بیعت ہوتے ہیں، بھئی کس لیے بیعت ہونا چاہتے ہو؟ کہتے جی برکت کے لیے، برکت آ جائے. کوئی کہتا ہے جی اس لیے بیعت ہونا چاہتے ہیں کہ پریشانی ہے، پریشانی دور ہو جائے. کوئی کہتا ہے جی کاروبار نہیں چل رہا تو سوچا کہ کسی بزرگ سے بیعت ہو جاؤ تو کاروبار چل پڑے. کوئی کہتا ہے کہ نوکری نہیں مل رہی تو کسی سے بیعت ہو جاؤ شاید نوکری مل جائے. یعنی وہ کام جو صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے اور اس کا منشا اپنی اصلاح اور درستی ہونی چاہیے. جب اس کے اندر بھی نیت کے اندر خرابی اور فساد آ جائے، کوئی برکت کے لیے بیعت ہو جائے، کوئی کاروبار چلنے کے لیے، کوئی نوکری ملنے کے لیے، کوئی بیماری دور ہونے کے لیے، اور کوئی رشتہ ہونے کے لیے، رشتہ نہیں ہو رہا چلو جی بیعت ہو جاؤ رشتہ ہو جائے گا. جب نیت ہی کے اندر خرابی ہے تو بیعت کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس بیعت کا فائدہ تو نیت سے ہوتا ہے. اسی لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بیعت میں جلدی نہیں ہوتی تھی، بلکہ مقصود طریق پہلے واضح کیا جاتا تھا. مقصود طریق کیا ہے اس کو پہلے واضح کیا جاتا تھا. مقصود کیا ہے؟ ایک آدمی کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کون سی غذا کھا رہا ہوں، اس غذا کا فائدہ کیا ہے، تو ظاہر ہے وہ غذا کھا لے گا لیکن فائدہ اسے نہیں ہوگا جب تک کہ اسے پتہ نہ ہو کہ اس غذا کا نام کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا کام کیا ہے. تو پہلے مقصود طریق کو واضح کیا جاتا تھا کہ مقصود طریق کیا ہے، اور جب تک یہ حقیقت منکشف نہیں ہو جاتی تھی کہ مقصود طریق اللہ کی رضا ہے. کس لیے بیعت ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے. اس کے بعد بیعت ہوتی تھی، اس سے پہلے بیعت نہیں ہوتی تھی. اور آج تو کھیل ہو گیا کہ آج تو بیعت، آج تو اجازتیں بھی تیار ہیں. جس کو دیکھو اجازتیں بانٹ رہا ہے، فلاں بھی خلیفہ، فلاں بھی خلیفہ. ارے بھائی کبھی سوچا بھی صحیح کہ اہلیت بھی ہے یا نہیں ہے؟ کس کے سپردی امانت کر رہا ہے؟ کہیں اس امانت میں خیانت تو نہیں کرے گا؟ کہیں وہ خائن تو نہیں ہے؟ تو آج تو کھلواڑ ہو گیا. اس کو میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سلوک کے ساتھ بدسلوکی، سلوک کے ساتھ بدسلوکی، کہ اس امانت کی ناقدری. تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ بیعت کس لیے ہوا جاتا ہے. یہاں بھی نیت کی خرابی ہوتی ہے، اس لیے ہر کس و ناکس کو بیعت نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ واضح طور پر یہ بات سمجھ میں نہ آ جائے کہ مقصود طریق اللہ کی رضا ہے اور اپنی اصلاح کے لیے بیعت ہوا جاتا ہے. اور دنیا کے معاملات کے اندر نا ہم ہر چیز کو سمجھتے ہیں. ایک آدمی بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جب جاتا ہے تو کبھی برکت کے لیے نہیں جاتا، وہاں تو مرض کی شفا کے لیے جاتا ہے.
کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر کے پاس جا کے برکت حاصل کر کے آ جائے، نہیں، وہاں تو پیش نظر یہ بات ہے کہ اپنا مرض بیان کرنا ہے، اور اپنا مرض بیان کر کے ڈاکٹر سے دوا لینی ہے، دوا کو استعمال بھی کرنا ہے، پھر امید ہوگی کہ ہاں شفا ہو جائے گی۔ تو اسی طرح سے اللہ والوں کے یہاں صرف برکت کے لیے جائے، اپنا مرض اپنی خرابی کو بیان نہ کرے، کیونکہ یہ بھی تو طبیب باطن ہے نا، اور اس امید پر بیٹھا رہے کہ ہاں انہیں تو کشف ہو جائے گا۔ تو یہ بات تو میں کل بھی عرض کر رہا تھا کہ کشف ہونا بزرگی کے لوازمات میں سے نہیں، اور بالفرض اگر کشف ہوتا بھی ہے تو آپ کو اس کشف کا کیا فائدہ؟ وہ شیخ تو یہ چاہتا ہے کہ اپنا مرض اپنے منہ سے بیان کرو، اپنی خرابی کو اپنے منہ سے بیان کرو، تاکہ اندر کی انا پامال ہو، یہ اندر کی جو ایک بڑائی اندر کی ختم ہو، کہ ہمیں کسی کو بتانا نہ پڑے، بس کسی کی دعا سے ہمارا کام بن جائے، ہمیں اپنے عیب کو کھولنا نہ پڑے۔ تو یاد رکھیے کہ ایسے کسی کی دعا لگا نہیں کرتی، جب تک کہ وہ طالب خود اپنے کو بدلنا نہ چاہے، اپنے کو درست کرنا نہ چاہے، اس وقت تک دعا بھی کام نہیں کرتی۔ ہاں دعا جب کام کرتی ہے کہ جب اس کے اندر سچی طلب ہو کہ میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے دل کو بدلنا ہے، اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اور اس کے لیے اللہ والوں سے تعلق قائم کرے اور اپنی حالت کو کھول کر بیان کرے، پھر اللہ تعالیٰ راہیں کھول دیتا ہے، منزل کو آسان کر دیتا ہے۔ اور یہ منزل تو آسان ہے، یہ منزل مشکل نہیں ہے، راستہ مشکل نہیں ہے، راستہ تو بہت آسان ہے۔ مشکل کہاں پر ہے؟ مشکل ہمارے اپنے اندر ہے۔ راستہ تو آسان ہے، لیکن مشکل ہمارے اپنے اندر ہے کہ ہم چلنا نہیں چاہتے، اس کی مشقت سے بچتے ہیں۔ جیسے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے کہ کسی سڑک پر دونوں طرف درخت لگے ہوئے ہوں، اور آپ دور سے کھڑے ہو کر جب دیکھیں تو لگتا ہے کہ آگے جا کے درخت ایسے مل گئے اور راستہ بند ہو گیا، آگے راستہ بند ہے، اور یہ سوچ کر آدمی راستہ ہی طے نہ کرے کہ بھئی آگے تو راستہ بند ہے، میں کیا جاؤں آگے، تو ایسا آدمی کبھی راستے کو طے نہیں کر سکتا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ راستہ بند نہیں ہے، راستہ تو کھلا ہوا ہے، نظر کا دھوکہ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی میدان میں کسی سڑک پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے اور وہ چمک پانی کی طرح محسوس ہوتی ہے، وہ ایک سراب ہے، سراب۔ دور سے دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ آگے راستہ نہیں، آگے تو پانی ہے، آگے میں کہاں جاؤں گا، اور پھر وہ اپنے آپ کو چلنے سے روک لیتا ہے، تو یہ دھوکے میں مبتلا ہے۔ ارے بھائی تو چلنا شروع کر دے، راستہ کھلتا چلا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ چلنا تو شروع کرنا، تو اپنی اصلاح کے اہتمام میں لگ جا، کہیں پر رکاوٹ نہیں آئے گی، اگر رہبر کا دامن تیرے ہاتھ میں ہے، راستہ کھلتا چلا جائے گا، منزل ملتی چلی جائے گی۔ لیکن اپنی حالت کو چھپانا نہیں چاہیے، چھپانا نہیں چاہیے، اپنی حالت کو کھول کر سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ جہاں اپنی حالت کو اپنے معالج سے چھپایا تو نقصان معالج کا نہیں ہے، نقصان مریض کا ہے۔ معالج کا نقصان نہیں، مریض کا نقصان ہے کہ اس معالج کی برکت سے، اس کی توجہ سے، اس کے علاج سے یہ اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ چھپا کر، اپنے عیب کو چھپا کر، اپنی خرابی کو چھپا کر۔ تو یہ راستہ کھول کر اپنی کیفیت کو بیان کرنا چاہیے، اور پھر جو اس کی تعلیم ہو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ یہ طبیعت کے اندر کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ جس کام کے اندر مزہ آیا وہ مزے والا کام تو کر لیا، اور جو کام نفس پر بھاری ہوا، شاخ، مشکل، اس کو چھوڑ دیا۔ تو ایسے انسان کبھی یہ راستہ طے نہیں کر پاتا۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ مقصود سلوک اللہ کی رضا ہے۔ اس راستے پر چلنے کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ اور اس کے لیے فرمایا کہ دو چیزوں کی ضرورت، ایک تو راستے کا علم، طریق کا علم، اور اس پر عمل۔
یہ راستہ کہاں جاتا ہے. اگر یہ صحیح راستہ صحیح منزل پر جاتا ہے تو آدمی بے کھٹک چلتا رہتا ہے، اور راستے پر تو ہے لیکن صحیح راستے پر نہیں ہے تو پھر بے چینی اور پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا. فرمایا کہ ایک مرتبہ میں ٹرین میں سوار تھا، تھانہ بھون کے اسٹیشن سے ٹرین روانہ ہوئی تو ایک جاننے والے تھے انگریزی پڑھے لکھے، وہ بھی ٹرین میں آ کر ہمارے پاس بیٹھ گئے. جب ٹرین روانہ ہو گئی تو آپس میں گفتگو شروع ہوئی اور مسافر ایک دوسرے سے پوچھتا ہے بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہتا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ ہم سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. ہم نے اپنے اسٹیشن کا نام بتایا کہ فلاں شہر جا رہے ہیں، اور ان سے پوچھا کہ جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جی میں فلاں شہر جا رہا ہوں. تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی آپ تو غلط ٹرین میں سوار ہو گئے، یہ تو ٹرین وہاں جاتی نہیں. مثلاً ایک آدمی کو یہاں سے ملتان جانا ہو اور سوار ہو جائے پنڈی والی ٹرین میں، اب پریشانی کی بات ہے. اب مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ میں غلط ٹرین پر سوار ہو گیا، فرماتے پھر ان کی پریشانی کی انتہا نہیں تھی. حالانکہ ہم جان پہچان والے تعلق والے ان کے ساتھ بیٹھے تھے، ہم بیٹھ کر ان سے گفتگو بھی کر رہے تھے، دل جوئی بھی کر رہے تھے، لیکن جیسے جیسے ٹرین آگے روانہ ہو رہی تھی ہماری کیفیت میں اور ان کی کیفیت میں بڑا واضح فرق تھا. اور فرق کس چیز کا تھا؟ وہ فرق اس چیز کا تھا کہ جیسے جیسے ٹرین آگے روانہ ہو رہی تھی ہم اپنی منزل سے قریب ہو رہے تھے اور وہ اپنی منزل سے دور ہو رہے تھے. تو ہمارے اندر اطمینان تھا، ان کے اندر پریشانی تھی کیونکہ وہ اپنی منزل سے دور ہو رہے تھے. تو اسی طرح اس بات کو بیان کر کے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے پہ صحیح راستے پر چلنے والا ہے، چاہے اس کی رفتار کم تو ہو سکتی ہے، وہ رینگ کا تو چل سکتا ہے آہستہ 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 آہستہ، لیکن اگر صحیح راستے پر ہے تو منزل پر پہنچ جائے گا. لیکن اگر رفتار بھی تیز ہے اور غلط راستے پر چل پڑا تو پھر وہ منزل سے دور ہوگا. جتنا منزل سے دور ہوگا پریشانی بڑھتی چلی جائے گی. اور آج ہماری پریشانیوں کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہماری منزل کا کوئی تعین نہیں کہ ہم نے جانا کس طرف ہے. یعنی زندگی بیتتی چلی جا رہی ہے، نہ معلوم عمر کے کس حصے کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں. عمر کا اکثر حصہ ہم گزار چکے ہیں، لیکن ابھی تک منزل کا تعین نہیں کیا کہ ہم نے جانا کس رخ پر ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب منزل کا تعین ہی نہیں ہے تو پھر پریشانی ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ اور وہ پریشانی نظر آتی ہے کہ عبادات کے اندر مزہ نہیں، دعاؤں کے اندر دل نہیں لگتا، دعا مانگنے کو دل نہیں چاہتا، تلاوت کو دل نہیں چاہتا، کیونکہ منزل متعین نہیں ہے. اگر منزل متعین ہو جاتی ہے انسان اس کے لیے کوشش شروع کر دیتا ہے، اور وہ جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی کوشش ہو لیکن اللہ اس کوشش کو کامیاب کرتا ہے. لیکن کوئی منزل تو متعین ہونی چاہیے. تو تاریخ کا علم اور اس پر عمل کرنا، یہ دو چیزیں ضروری ہیں. یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ راستہ اللہ تک جانے والا راستہ ہے. اور کل عرض کیا کہ اللہ تک جانے والا راستہ کون سا ہے؟ وہ ہمارے نبی کے نقش قدم ہے. وہ نقش قدم ہے کہ اس نقش قدم کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، کہ اپنی زندگی کو قدم بقدم کر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بس کامیاب ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے انسان کا نفس رکاوٹ بنتا ہے، ماحول رکاوٹ بنتا ہے، بہت سے دوست رکاوٹ بنتے ہیں. کہتے ہیں رے میاں کس راستے پر چلے؟ اچھا والا آدمی تھا، اب تو اس نے ٹخنے بھی کھول لیے، اب تو اس نے سر پہ ٹوپی بھی رکھ لی. لوگ تانا دیتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف آنا اچھا نہیں لگتا.
لیکن یاد رکھیے کہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس وادی میں، اس عشق و محبت کی وادی میں جو قدم رکھتا ہے تو رسوائی ضرور اس کا مقدر ہوتی ہے، رسوائی اسے ملتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا نا، لازم ہے اسے وادی تہمت سے گزرنا، لازم ہے اسے وادی تہمت سے گزرنا، عاشق ہی تیرا کب ہے جو بدنام نہیں ہے۔ ارے اگر ان کا عاشق ہے تو بدنامی تو ملے گی نا، عشق میں تو بدنامی ملا کرتی ہے، لیکن عاشق اس بدنامی کو برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے محبوب کو نہیں چھوڑتا، اپنے محبوب کی رضا سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ لاکھ دنیا ناراض ہو لیکن میرا محبوب ناراض نہ ہو، تو اپنے محبوب کو ناراض نہیں کرتا۔ تو اس لیے اس منزل کو طے کرنے کے لیے، اس نقش قدم پر چلنے کے لیے کسی رہبر کی ضرورت ہے۔ کوئی رہبر بتانے والا تو ہو نا کہ راستہ طے کیسے ہوگا، رہبر کی ضرورت ہے۔ ورنہ اپنے طور پر کیا ہوتا ہے، اپنے طور پر کبھی فرائض میں کوتاہی ہے، کبھی واجبات میں کوتاہی ہے، فرائض کو مؤخر کر دیا اور نوافل کو مقدم کر دیا، کبھی رات کو جاگا تو تہجد پڑھ لی اور فجر کی نماز کو قضا کر لیا۔ ارے اس سے بہتر تھا کہ بھائی سو جاتا، تہجد نہ پڑھتا لیکن فجر کی نماز پڑھ لیتا، فجر کو قضا نہ کرتا۔ تو بہت سی کوتاہیاں انسان کے اندر ہوتی ہیں۔ جب رہبر کا دامن ہاتھ میں ہوتا ہے تو رہبر حدود کو بتاتا ہے کہ کس کام کی حد کیا ہے، حدود، اور حدود کے اندر زندگی کا گزارنا یہ لازم ہے۔ اور وہ حدود کیا ہے؟ شریعت مطہرہ کی بتائی ہوئی حدود ہیں کہ زندگی اس دائرے کے اندر گزارنی ہے، اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ اگر اس دائرے سے باہر نکلا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو حقوق بھی ادا کرنے ہیں اور حدود کے اندر رہ کر کرنے ہیں۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر ساری شریعت کا خلاصہ دو لفظوں کے اندر بیان کیا جائے کہ ساری شریعت کا خلاصہ دو لفظوں کے اندر کیا ہے، تو ساری شریعت کا خلاصہ دو لفظوں میں ہے، ادائے حقوق اور حفظ حدود۔ ادائے حقوق اور حفظ حدود، کہ اللہ نے کچھ حقوق بندوں کے ذمے مقرر کیے ہیں، اور وہ حقوق دو قسم کے ہیں، ایک حق اللہ ہے، ایک حق العبد ہے۔ تو حق کو پہچاننا بھی اور حق کو پہچان کر اس حق کو ادا کرنا بھی، یہ اللہ کا حق ہے، اس حق کو پہچاننا، پھر اس حق کو ادا کرنا، ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنا۔ یہ بندوں کا حق ہے، اس حق کو پہچاننا، پھر اس حق کو ادا کرنا۔ لیکن کیسے ادا کرنا؟ اپنی مرضی سے نہیں ادا کرنا، بلکہ شریعت کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہ کر ادا کرنا، شریعت کے بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اس کو ادا کرنا۔ تو ادائے حقوق اور حفظ حدود یہ نہیں ہے جو میرا جی چاہے وہ میں کر لوں، کہ ابھی عصر کی نماز پڑھی 4 رکعت ہے، تو کہا کہ بھئی ثواب کا کام ہے، فرض ہے، چلو آج 8 رکعت پڑھ لیتے ہیں، ثواب زیادہ ملے گا۔ نہیں، حق تو ادا کر رہا ہے، حد کو پامال کر رہا ہے۔ حد کتنی ہے؟ 4 رکعت ہے، بس 4 ہی پڑھنی ہے۔ اب طبیعت کہتی ہے نہیں زیادہ پڑھ لو، زیادہ فائدہ ہوگا، نہیں، زیادہ پڑھنے میں حد پامال ہو جائے گی۔ تو حقوق کو بھی ادا کرنا ہے، لیکن حدود کے اندر رہ کر ادا کرنا ہے، اپنی طبیعت کے مطابق ادا نہیں کرنا۔ اور جیسے اللہ کے حق کو ادا کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو ادا کرنا ہے، اللہ کے قرآن کے حق کو ادا کرنا ہے، اسی طرح بندوں کے حق کو بھی ادا کرنا ہے۔ ماں باپ کا کیا حق؟ ارے ان کی عظمت کیسی ہونی چاہیے، اور ان کا کتنا خیال رکھنا چاہیے، کتنا ادب کا معاملہ کرنا چاہیے، کہ یہ ماں باپ کا کیا درجہ اور مقام ہے۔ آج گھروں میں سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ ماں باپ کے حق کی پامالی ہے، کہ اولاد سب سے زیادہ آج ماں باپ کے لیے سر کا درد بنی ہوئی ہے، اذیت کا سبب بنی ہوئی ہے۔ جس گھر میں دیکھو یہی شکایت ہے کہ جی اولاد ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی، انہیں اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔
تو یہ کیا کر رہا ہے کہ ان کے حق کو نہ پہچان رہا نہ اس حق کو ادا کر رہا۔ شوہر کے ذمے بیوی کا حق ہے، بیوی کے ذمے شوہر کا حق ہے، اولاد کے ذمے ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ کے ذمے اولاد کا حق ہے، اور ہر ایک کو اس حق کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر اس حقوق کے اندر کوتاہی ہوگی تو کل قیامت کے دن سوال ہوگا، حساب دینا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ میرا جیسا جی چاہے میں اپنے باپ سے برتاؤ کروں، اپنی اولاد سے برتاؤ کروں، اپنے بہن بھائیوں سے برتاؤ کروں، بیوی شوہر سے برتاؤ کرے، شوہر بیوی سے جو جی میں آئے ویسا کرے۔ نہیں نہیں نہیں، کل حساب دینا ہوگا۔ اور یہ بندوں کے حقوق کا جو معاملہ ہے نا، یہ بڑا نازک ہے۔ بندوں کے حقوق کا معاملہ کہ اللہ کے حق میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی تو قیامت کے دن اللہ یا تو اس پر سزا دے گا یا معاف کر دے گا، اللہ کو اختیار ہے۔ لیکن بندوں کے حق میں اگر کوتاہی کی تو وہاں پر اللہ معاف نہیں کرے گا، وہاں تو اس کا بدلہ دینا پڑے گا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ بندوں کے حق کو ضائع کرنا یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی دوسروں کے لیے راحت کا ذریعہ بن جائے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے راحت کا ذریعہ بن جائے، دل کے اندر ایک خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرے کہ بھئی میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور اگر کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتا تو کم از کم اتنا تو اہتمام کر لے کہ تکلیف نہ پہنچائے۔ اور آج کے زمانے میں یہی بڑا کسی پر کسی کا احسان ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ بڑا احسان ہے کہ تکلیف نہ پہنچائے۔ ورنہ یہ زمانہ اتنی گراوٹ اور پستی کا زمانہ ہے کہ آدمی اتنی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے کہ دوسرے کو اذیت اور تکلیف پہنچا کر آج انسان خوشی محسوس کرتا ہے۔ اب اس سے زیادہ جو ہے خباثت کی کیا بات ہوگی کہ کسی کو تکلیف پہنچائے یا کسی کو تکلیف پہنچ جائے اور اس پر خوشی محسوس ہونے لگے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایمان کس درجے کا ہے، کتنی گراوٹ ہے، کتنی پستی ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اور ہم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ ہمیں تکلیف پہنچے، کوئی رسوائی ہو، کوئی بدنامی ہو؟ جب اپنی ذات کے لیے ہم یہ پسند نہیں کرتے تو کسی بھائی مسلمان کے لیے کیوں پسند کرتے ہیں؟ اور اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو اس پر ہم خوشی کیوں محسوس کرتے ہیں؟ پتہ چلا کہ ہمارا ایمان کس کمزور درجے پر ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچے، اللہ کی مخلوق کو اذیت و تکلیف نہ پہنچے۔ اور اگر راحت نہیں پہنچا سکتے تو بھائی تکلیف سے تو بچا دو۔ اور آسان سی بات یہ ہے، آسان سی بات ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر کبھی یہ نہ سوچو کہ میرے مزاج کے خلاف، میری طبیعت کے خلاف کوئی بات پیش نہیں آنی چاہیے۔ آئے گی، بار بار آئے گی، یہ دنیا ہے۔ خلاف مزاج اولاد کی طرف سے بھی پیش آئے گی، والدین کی طرف سے بھی پیش آئے گی، بیوی کی طرف سے بھی، شوہر کی طرف سے بھی، پڑوسی سے بھی، دوست سے بھی خلاف مزاج باتیں پیش آئیں گی۔ اب کیا کریں؟ برداشت کریں، صبر کریں۔ ناگواری ہے نا، صبر کریں۔ صبر کا صلہ بہت میٹھا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صابرین کے لیے جو اللہ کے پاس اجر ہے وہ بے حساب ہے۔ تو اس تکلیف کو بھول کر اللہ سے اجر کا طالب بن جائے کہ بھئی تکلیف پہنچائیے، بس اللہ کے لیے برداشت کر لے، کوئی بدلہ، کوئی انتقام، کوئی غیبت، کوئی برائی کچھ نہ کرے۔ دنیا ہے، ایسا ہوگا، درگزر کر دے، معاف کر دے، یا اللہ میں نے معاف کر دیے۔ اور آج دنیا میں اگر لوگوں کو معاف کر دیا، ناگواریوں پہ صبر کر لیا، کل قیامت کے دن اللہ وہ صلہ عطا فرمائے گا انسان کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ اسے کیا صلہ دینے والا ہے۔ اللہ کہے گا یہ دنیا میں لوگوں سے درگزر کرتا تھا، آج میں اس سے درگزر کرتا ہوں۔ اور قیامت کے دن ہر آدمی یہ چاہے گا کہ اللہ اس سے درگزر کرے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے درگزر کرے، اس کا طریقہ بھی یہی ہے، اللہ کی مخلوق سے درگزر کرے۔
دل کے اندر کینہ نہ پیدا کریں. بہت سے لوگ 2 سال پہلے 10 سال پہلے کی بات بھی یاد رکھتے ہیں، اور اس نے فلاں وقت یہ کیا تھا، فلاں وقت یہ بات کی تھی. دلوں میں کینہ، بغض. یہی عورتوں کی کیفیت ہوتی ہے کہ 10 سال پرانی باتیں، شوہر کے لاکھ احسانات ہوں، سب کچھ ہو، لیکن معمولی سی کوئی بات ہو جائے وہ 10 سال پہلے کی بات یاد کراتی ہے. پہلے بھی ایسا ہوا تھا کہ شوہر کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ کب کیا ہوا تھا، لیکن 10 سال 20 سال پہلے کی بات یاد کرا دیتی ہے. تو یہ بوجھ دل کے اندر 20 سال سے رکھا ہوا تھا. آپ اندازہ لگائیے جب جس دل کے اندر یہ بوجھ ہوگا تو کتنی پریشانی ہوگی. آپ دیکھیں کہ آپ بوجھ اٹھا کر چلتے ہیں تو کتنی پریشانی ہوتی ہے. ایک بوجھ وہ ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہے، اور ایک بوجھ وہ جو دل پر اٹھائے، تو دل کتنا بوجھل ہوگا. اس دل میں کیا اللہ کی یاد ہوگی، کیا اللہ کا دھیان ہوگا، کیا اللہ کا استحضار ہوگا. جس دل میں یہ بوجھ ہوں گے، نفرت کا، عداوت کا، کینے کا، حسد کا، بغض کا، اس میں اللہ کیا ہوگا، اللہ کی یاد کیا ہوگی. تو آسان سی بات ہے، درگزر کر دے، معاف کر دے. یا اللہ میں نے معاف کر دیا، بس ختم. اور کسی کی معافی کا طالب نہ ہو. یہ نہ سوچے کہ یہ معافی مانگے تو میں معاف کروں، اس میں بھی بڑائی ہے. ارے کسی کے معافی مانگنے سے پہلے معاف کر دے، اور پھر اس سے اچھا برتاؤ شروع کر دے، اچھے اخلاق سے پیش آ. اللہ کا فضل متوجہ ہو جائے گا، دل کی دنیا بدل جائے گی. کیونکہ دل تو یہ کہتا ہے نا، اس نے یہ کیا، تم بھی اس سے بول چال بند کر دو. اور آج ایسے ہی ہوتا ہے، معمولی باتوں پہ گھروں کے اندر میاں بیوی کی بول چال بند. کیا ہوا جی، 6 مہینے ہو گئے میاں بیوی کی بول چال نہیں ہے. 1 سال ہو گیا، 3 سال ہو گئے، بول چال آپس میں نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے وہ گھر کا ماحول کیا ہوگا، جہنم کدا ہوگا. پھر اولاد کی تربیت کا خاک ہوگی جب میاں بیوی کے تعلقات میں کشیدگی ہوگی. تو چھوٹا بننے میں عافیت ہے. اس انا کا پجاری نہیں بننا چاہیے کہ جی میں کیوں معافی مانگوں. ارے اگر شوہر نے بیوی سے معذرت کر لی تو کیا ہوا. معافی مانگنے میں پہل کرنے والا بندہ اللہ کو پسند ہے. کوئی بات نہیں، بیوی ہے، چھوٹے بن گئے تو کیا ہوا، لیکن اس انا کی وجہ سے اس رشتے کو قربان نہیں کرنا چاہیے. اس محبت کے، پیار کے رشتے کو قربان نہیں کرنا چاہیے. اسے نفرتوں کا شکار نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح بیوی نے اگر معذرت کر لی تو کیا ہو گیا، بھائی شوہر ہی تو ہے نا. لیکن گھر کے ماحول کو برباد نہیں کرنا چاہیے. اور سب سے بڑا نقصان اولاد کا ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت خراب ہو جاتی ہے. اور انسان کی جو کمائی ہے، یاد رکھیے کہ اس کی اولاد ہوتی ہے. اس لیے اپنی اولاد کا بڑا فکر کرنا چاہیے. تو بات یہ چل رہی ہے کہ طریق کا علم، اور اس طریق پر عمل، اور اس عمل کے لیے ارادہ، اپنے آپ کو بدلنے کا عزم اور ارادہ، اور شریعت کی حدود میں رہ کر چلنا، اور اس کے لیے کسی رہبر کا دامن پکڑنا، کسی رہبر کی رہبری کے اندر اپنی زندگی کے سفر کو طے کرنا. پھر یہ سفر بڑا پر لطف بھی ہے اور پر مزہ بھی ہے. کہ ایک نابینا کو کسی بینا کا دامن مل جائے نا، پھر وہ نابینا کے حکم میں نہیں رہتا، پھر وہ نابینا بھی بینا کے حکم میں ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اصلاح کا اللہ صحیح فکر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نستعينك على طاعتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى
وجملنا بالعافية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا